محمد انور صاحب شہید ابن مکرم محمد خان صاحب، ان کا تعلق شیخو پورے سے تھا۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں انہوں نے بیعت کی۔ ابتدائی عمر میں فوج میں بھرتی ہو گئے، 10 سال قبل ریٹائر ہوئے تھے، اور ساتھ ہی بیت النور ماڈل ٹاؤن میں بطور سیکیورٹی گارڈ خدمت کا آغاز کیا، اور تا وقت شہادت اس فریضے کو آسن رنگ میں انجام دیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں ہی انہوں نے، جیسا کہ وہاں سیکیورٹی گارڈ تھے، وہیں شہادت پائی۔ موسی تھے۔ اب ان کا بیٹا اس واقعے بطاول ہے بھی شدید زخمی ہوا ہے، اسپتال میں ہے۔ شہید مرحوم بحیثیت سیکیورٹی گارڈ بیت النور کے مین گیٹ پر ڈیوٹی کر رہے تھے کہ دہشت گرد کو دور سے آتا دیکھا تو ساتھ اپنے کھڑے خادم کو کہا کہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو خادم نے کہا کہ آپ کو تو یوں ہی شک ہو رہا ہوتا ہے ہر ایک پہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں فوجی ہوں، میں پہچانتا ہوں اس کی چال ڈھال سے۔ بہرحال، اور اسی وقت دہشت گرد قریب آیا اور اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے بھی مقابلہ کیا۔ ایک خادم نے کہا ان کو کہ گیٹ کے اندر آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شیروں کا کام پیچھے ہٹنا نہیں، اور ساتھ ہی فائرنگ جو ان کے پاس ہتھیار تھا اس سے کی۔ دہشت گرد زخمی ہو گیا، لیکن پھر دوسرے دہشت گرد نے ایک بچھاڑ ماری گولیوں کی، جس سے وہیں موقع پہ شہید ہو گئے۔ بڑے خدمت دین کا ہر وقت کسی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ مسجد کے غسل خانے خود صفا کرتے، جھاڑو دیتے، اور جب تعمیر ہو رہی تھی مسجد کی تو 24 گھنٹے وہیں رہے ہیں مسلسل۔ والدین کی بھی ہر ممکن خدمت کرتے۔ پہلے باقاعدگی نہیں تھی تہجد میں، ان کی اہلیہ کہتی ہیں 1 ماہ سے مسلسل تہجد پڑھ رہے تھے۔ اور بچوں سے پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ نماز کی ادائیگی کی ہے کہ نہیں، اور قرآن کریم پڑھا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انصار الحق صاحب شہید ابن مکرم ملک انوار الحق صاحب، ان کا بھی قادیان کے ساتھ فیض اللہ گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور پاکستان آرمی کے ایک ڈپو میں اسٹور کیپر تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ 8:30 بجے یہ نیا سوٹ پہن کر کسی کام سے نکلے اور وہیں سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دارالذکر میں چلے گئے۔ انہوں نے کبھی بھی نماز جمعہ نہیں چھوڑی تھی۔ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے، گرنیڈ پھٹنے سے زخمی ہو گئے، اور اس طرح مختلف جسم میں مختلف جگہوں پر 5 گولیاں لگیں۔ زخمی حالت میں وہ اسپتال لے گئے، جہاں پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ان کی بہو بتاتی ہیں کہ میرے ماموں بھی تھے اور خسر بھی، وہ شہادت کے قابل تھے، دل کے صاف تھے، عاجزی بہت زیادہ تھی، کبھی کسی سے لڑائی نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ صلح میں پہل کرنے والے تھے۔ صرف معمولی تنخواہ تھی ان کی جو پینشن ملتی تھی، اس سے لوگوں کو راشن وغیرہ لگایا ہوا تھا۔ جماعت سے وابستہ، انتہائی طور پر وابستہ تھے، اور خلافت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ملازمت کی مدت پوری ہونے سے قبل ہی ریٹائرمنٹ لے لی اور خدمت کے لیے آ گئے۔ اہلیہ ان کی بیان کرتی ہیں کہ عادت کے اتنے اچھے تھے کہ اگر اپنا اور اپنے بچوں کا قصور نہ بھی ہوتا تو رشتہ داروں کے ساتھ صلح کے لیے بچوں سے بھی معافی منگواتے تھے، خود بھی معافی مانگ لیتے تھے۔ شہادت سے 2 مہینے قبل اپنے خاندان کو بعض مسائل کے حوالے سے 5 صفحات کا نصیحت آمیز خط لکھا، اور اس میں اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ میں اپنے بچوں سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اس وجہ سے میں تم سے معافی منگواتا تھا، اگرچہ مجھے پتہ بھی ہوتا تھا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ شہادت کے بعد کچھ لوگ ملنے آئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارا راشن لگایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناصر محمود خان صاحب شہید ابن مکرم عارف نسیم صاحب، شہید مرحوم کے والد عارف نسیم صاحب 1968 میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے۔ پارٹیشن کے بعد یہ رائے ونڈ آ گئے، پھر لاہور میں سیٹ ہو گئے۔ خدام الانبیاء کے بڑے فعال کارکن تھے شہید مرحوم، پرنٹنگ پریس ایجنسی کا کام کرتے تھے۔ ان کے والد بھی بطور سیکرٹری زراعت اور والدہ بطور جنرل سیکرٹری ضلع لاہور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بطور
ناظم عمومی اور نائب قائد اول حلقہ فیصل ٹاؤن خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خود یہ دے رہے تھے، ناظم عمومی بھی تھے اور نائب قائد اول بھی تھے. نظام وصیت میں شامل تھے. دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی. شہید مرحوم کے بھائی مکرم عامر مشہود صاحب بتاتے ہیں کہ دارالذکر میں جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو میں ہال کے اندر تھا اور بھائی باہر سیڑھیوں کے پاس تھے. دوران حملہ میری ان سے فون پر بات ہوئی اور بھائی نے بتایا کہ میں محفوظ ہوں. سیڑھیوں کے نیچے کافی لوگ موجود تھے. دہشت گرد نے ان کی طرف گرنیڈ پھینکا تو بھائی نے گرنیڈ اٹھا کر واپس پھینکنا چاہیے. وہی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ پر گرنیڈ لے لیا تاکہ دوسرے زخمی نہ ہوں یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اسی دوران گرنیڈ ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا اور وہیں ان کی شہادت ہو گئی. دوسروں کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے. شہید مرحوم نے گھر میں سب سے پہلے وصیت کی تھی اور گھر کا سارے کام خود سنبھالتے تھے. رابطہ اور تعلق بنانے میں بڑے ماہر تھے. کہتے ہیں ان کی شہادت پر غیرت جماعت دوست بہت زیادہ ملنے آئے.